बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम आपको बताएंगे कि जनरल ज़ियाउल हक के कत्ल के पीछे कितनी बड़ी साजिश थी और इसके पीछे कौन कौन था। नाज़रीन मोहतरम, 17 अगस्त की शाम 4 बजे बावलपुर के नज़दीक इस्लाम का एक अजीम खादम, मिलते इस्लामिया के एक जलीलुल कदर सिपाही, एक आलमी मुदब्बर, सच्चा मुसलमान और एक शरीफ इंसान ज़ियाउल हक अपने 26 पाकिस्तानी फौजी वुज़रा और 2 अमेरिकी अफसरों के साथ एक तियारे के हादसे में जाँ बहक हो गए, जिसकी दहशतगर्दाना कार्रवाई होने में कोई शक नहीं था। C-130 हरकुलिस तियारा अपने 4 ताकतवर इंजनों और अपनी साख्त के एतबार से एक ऐसा तियारा है जो हवाई अड्डे के इतने करीब और जमीन से 3-4 मिनट के मरले में तय होने वाली बुलंदी पर हादसे का शिकार हो ही नहीं सकता था, सिवाय इसके कि इसके पायलट को बेहोश या हलाक कर दिया जाए। यही पाकिस्तानी एयरफोर्स की तहकीकाती कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया था कि वाकई जनरल ज़ियाउल हक किसी साजिश के शिकार हुए थे, और अगर ये साजिश थी तो इस साजिश में कौन कौन शरीक थे। आइए वक्त की गिरद झाड़ कर इस वक्त रूनुमा होने वाले वाक़यात को तरतीबवार देखते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये काम जितना मुश्किल था और जहाँ जहाँ इसके लिए रसाई दरकार थी, जिस महारत से किया गया और जितने बड़े पैमाने पर इसकी तहकीकात करवाई गई, किसी एक फर्द या तंजीम का काम हो ही नहीं सकता था। इसकी पुष्ट पर तकरीबन बहुत बड़ी बड़ी ताकतें थी। जहाज़ों में फिट करके हवाबाजों को बेहोश करने वाले कैप्सूल और रिमोट के जरिए कंट्रोल करने वाली टेक्नोलॉजी इन दोनों रूस, अमेरिका और इसराइल के पास ही मौजूद थी। जनरल ज़ियाउल हक के कत्ल का शुबा 5 तंजीमों पर किया गया, जिनमें रूस की KGB, अमेरिका की CIA, भारत की RA, इसराइल की मुसाद और पाकिस्तान से जुल्फ़कार नामी दहशतगर्द तंजीम शामिल थी। बावलपुर के नज़दीक अमेरिकी टैंक की कारकर्दगी के मुजाहरे का एहतमाम भी अमेरिका की फरमाइश पर ही रखा गया था, जिसे देखने जनरल ज़ियाउल हक ने जाना था। नाज़रीन मोहतरम, भावलपुर में जहां यह हादसा पेश आया, तियारे को हवाई अड्डे पर गैर जरूरी तौर पर खड़ा रखा गया। हालांकि इसे सदर पाकिस्तान को पहुंचाकर फौरी तौर पर अपने अड्डे पर वापस चले जाना था और वापसी के लिए दोबारा वापस जाना था। हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी इंतजाम और सदर का सिक्योरिटी अमला मरकजी फौजी इदारों की बजाय एक मुकामी हुक्मरान के जिम्मे ही रखा गया। भावलपुर के मेयर और पीपल्स पार्टी के फौरी वफाकी वजीर बनाए जाने वाले फारूक आजम ने आमों की पेटियां बजाय तोहफे के तौर पर जनरल ज़ियाउल हक को दी थी। इन पेटियों को किसी सिक्योरिटी चेकिंग के बगैर ही तियारे में रख दिया गया। तियारे को रनवे पर खड़ा रखने के लिए कुछ सिविल और गैर मुतल्लका अफराद को दरवाजे की मुरम्मत या रद्दोबदल के काम पर तियारे में दाखिल किया गया और नामालूम किस्म के आलात के साथ कुछ काम करते रहने की इजाजत दी गई, जबकि जहाजों के अमले में से कोई भी जहाज के पास मौजूद न था। ख्याल है कि जहाज के खुदकार दरवाजे हवाबाजों के लिए अपनी कंट्रोल पैनल से वाबस्ता एक चीज है, जिसकी तारों या नालियों से छेड़छाड़ करना जहाज के हवाबाजों के मजमूई निज़ाम में खराबी पैदा करने का सबब हो सकता है। कहा जाता है कि अगर जहाज को किसी मुरम्मत की जरूरत थी तो वो उसूलन चकदाला में होनी चाहिए थी। जहाज के अमले में शामिल एक टेक्नीशियन को भावलपुर में अपने रिश्तेदारों या वाकफकारों के घर जाने की इजाजत दी गई। हादसे के बाद जब तियारे का मलबा जल रहा था तो आग बुझाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। न भावलपुर एयरपोर्ट से न किसी म्यूनिसिपल कारपोरेशन से आग बुझाने वाला अमला रवाना हुआ और न ही यात्रियों को आग बुझाने के लिए तियारे के करीब जाने की इजाजत दी गई। जाँ बहक होने वालों का पोस्टमार्टम भी नहीं करने दिया गया था। ये पोस्टमार्टम तारक चीमा नामी शख्स के हुक्म पर रोका गया, जिसका भाई फौरन बाद पीपल पार्टी की टिकट पर MPA बना। जो कागजात FIA ने वापस नहीं किए थे, इनमें यह भी दर्ज था कि तारक चीमा जुल्फकार से वाबस्ता रहा था। किसी ने भी इस बात का सुराग लगाने की कोशिश नहीं की और वो 2 बच्चे और एक खातून जो इस तियारे में चकदाला से भावलपुर आए थे कौन थे और किसकी इजाजत से इस तियारे में सवार हुए थे। ये मामला इस लिहाज से आम बताया जाता है कि इस तरह शायद ये गैर मुतल्लका अफराद को दाखिल करने का तजुर्बा किया गया था। इन तहकीकात से ISI को क्यों अलग रखा गया? हालांकि ISI के पास इस हादसे के हवाले से सबसे मशकूक तंजीम जुल्फकार के बारे में बेहतरीन मालूमात थी। भावलपुर में मौजूद फौजी अमले को जल्द अज जल्द वहाँ से मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के रोज कर्नल इजाज ने सदर ममलकत की तकरीबात की प्राइवेट फिल्म तैयार की थी, लेकिन इनका तबादला होने की वजह से इनसे ये फिल्म दस्तयाब न हो सकी। रेडियो पाकिस्तान ने जो रिकॉर्डिंग की थी, इसकी टेप भी पुलिस को न मिल सकी। FIA 15 दिसंबर से 10 दिसंबर तक तहकीकात करती रही और पुलिस को अपनी रिपोर्ट बताती रही। फिर न सिर्फ अचानक तहकीकात रुक गई, बल्कि पुलिस की तहकीकात की रिपोर्ट भी वापस करने से इनकार कर दिया गया। पुलिस को जो रिपोर्ट वापस नहीं मिली, उसके मुताबिक जुल्फकार के कमांडर मुर्तजा भारत की तरफ से सरहद अबूर करके पाकिस्तान आया
اور بہاولپور شہر پہنچا۔ اس کے ساتھ ذوالفقار کا سرگرم کارکن پرویز بھی تھا۔ انہیں مرحوم انصر کے گھر کے کسی ایک عزیز نے سرحد عبور کرنے میں مدد دی تھی۔ بہاولپور میں ان کا قیام جن ہوٹلوں میں ہوا، ان میں باہر سے آئے ہوئے کچھ لوگ بھی ٹھہرے تھے اور آنے والوں کا تعلق بھارت سے بتایا جاتا ہے۔ صدر غلام اسحاق نے اس حادثے کی تحقیق کی ذمہ داری فتح خان بندیال کے ذمہ لگائی اور اس کو تمام تحقیقاتی اداروں کے درمیان کوآرڈینیٹر مقرر کیا۔ آنے والی پیپلز پارٹی حکومت نے فوری طور پر اس کو وہاں سے ہٹا کر سٹیل مل کا چیئرمین لگا دیا، جس کے بعد فتح خان بندیال اور اس کی تحقیقاتی کمیٹی کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ کہاں گئی۔ لودھرا پولیس تھانے میں موجود پولیس کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ جو 523 صفحات پر مشتمل تھی، FIA نے اپنی تعویل میں لے لی اور دوبارہ مانگنے پر بھی پولیس کو نہ مل سکی۔ پولیس اس کیس پر مزید کوئی کام نہ کر سکی۔ اس حادثے میں صدر ضیاء کے علاوہ مسلح افواج کے 26 افراد شہید ہوئے، بشمول چیئرمین چیف آف سٹاف اور افغان جہاد کے ہیرو اختر عبد الرحمان۔ مسلح افواج کے سربراہ، اس کے ممکنہ جانشین اور 4 بریگیڈیئرز کے علاوہ کئی اعلیٰ افسر دہشت گردانہ کارروائی میں شہید ہوئے۔ دہشت گردانہ کارروائی کی تحقیقات کو کیوں اور کیسے نظر انداز کیا گیا؟ اگر یہ کہا جائے کہ پیپلز پارٹی حکومت ضیاء الحق مخالف تھی، تب تو یہ تحقیقات اور بھی ضروری تھی تاکہ وہ خود کو پاک ثابت کر سکے۔ عدم دلچسپی کی صرف ایک ممکنہ صورت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کو یقین تھا کہ سازش کے ذمہ دار کون لوگ ہیں اور تحقیقات کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس مفروضے کو پیپلز پارٹی کا سابقہ ریکارڈ بھی تقویت دیتا ہے۔ اس پارٹی نے اپنے مخالفین بشمول وزیر اعلیٰ سراد حیات محمد خان کی دھماکہ میں براہ راست موت، عبدالصمد، خواجہ محمد رفیق، ڈاکٹر نذیر احمد اور نواب محمد خان جیسے شخصیات کے قتل کی تحقیقات نہیں ہونے دی، جن کا شبہ خود اس جماعت پر تھا۔ مقتولوں میں سے ایک شخص نواب احمد خان کے قتل کی تحقیقات کروائی گئی، جس کے نتیجے میں بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ اس وقت پیپلز پارٹی کی دہشت گرد تنظیم ذوالفقار پوری طرح ایکٹیو تھی۔ حادثے کے فوراً بعد ذوالفقار کے ایک ترجمان نے یہ ہمارا ہی کام ہے کا نعرہ لگایا تھا، لیکن پھر پیپلز پارٹی کے انتخابات کے خیال سے یہ نعرہ واپس لے لیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے بھی 3-4 ناکام عملوں کا کریڈٹ لیتے رہے، جن میں سے 2 وارداتوں کا تذکرہ بے نظیر نے اپنی کتاب دختر مشرق میں بھی کیا ہے۔ روس کی طرف سے بھی بیان آیا کہ اس معاملے میں روس کو بلا وجہ ملوث کیا جا رہا ہے۔ ایسی تقریبی کارروائیوں کے ذریعے ممتاز شخصیات کو قتل کروانا ہمارا طریقہ کار نہیں۔ یہ کام CIA والے کرتے ہیں اور انہیں اس کا تجربہ بھی ہے اور ضرورت بھی رہتی ہے۔ سب سے حیران کن کردار امریکہ کا تھا، جو مسلسل تحقیقات کو بے معنی بنانے، معاملہ رفع دفع کرنے میں مصروف عمل نظر آیا، حالانکہ ان کے ملک کا ایک اعلیٰ فوجی افسر اس حادثے میں ہلاک ہوا تھا۔ امریکہ کے اس رویے پر جون 1989 میں خود امریکی کانگریس کی جرائم سے متعلق کمیٹی نے 17 اگست کے حادثے اور اس میں امریکی سفیر اور بریگیڈیئر کے حوالے سے اس بات کی تحقیقات شروع کی اور کہا کہ قانون کے مطابق FBI نے کیوں اس معاملے کی تفتیش شروع نہ کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کانگریس کی یہ تحقیقات بھی روک دی گئیں، حالانکہ پاکستانی ایئر فورس تحقیقاتی کمیشن اس کو دہشت گردی قرار دے چکی تھی، لیکن امریکی کمیٹی نے FBI کو اس کے بعد بھی پاکستان بھیجنے کی اجازت نہ دی۔ بعد میں یہ خبریں بھی آئیں کہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے تحقیقاتی ٹیم بھیجنے پر اعتراض کیا۔ سب سے عام معاملہ انڈیا میں تعینات جان کینڈل ڈین نے بتایا۔ 1988 میں جب جنرل ضیاء کے طیارے کا حادثہ ہوا تو وہ انڈیا میں امریکہ کے سفیر تھے۔ کہنے لگے اس معاملے میں یہودیوں اور موساد کا ہاتھ ہے، اور میں یہ پوری یقین سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں خود بھی یہودی ہوں۔ اگست 1988 میں جب ضیاء کے طیارے کو حادثہ پیش آیا تو جان کینڈل ٹیم نے دیگر سفارتکاروں کی طرح ٹو لینے کی کوشش کی کہ یہ کام کس کا ہے۔ انہیں جو معلومات ملی اتنی اساس تھی کہ جان کینڈل نے فیصلہ کیا کہ وہ دلی سے امریکہ تک مواصلاتی رابطے سے نہیں بھیجی جا سکتی۔ انہوں نے امریکہ میں وزیر خارجہ کے بڑوں سے اپوائنٹمنٹ لی، ٹکٹ کٹایا اور سیدھا اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ وہاں انہوں نے اوپر والی ساری کہانی سنائی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اس ملاقات میں نہ صرف اسے سفیر کے عہدے سے نااہل قرار دے دیا بلکہ یہ فتویٰ بھی لگا دیا کہ کینڈل کے دماغ میں کوئی خلل ہے اور وہ فوری ریٹائر کیے جاتے ہیں، اور ساتھ 20 سال تک زبان بندی کا حکم بھی جاری کیا گیا کہ وہ نہ تو کوئی بیان دیں گے، نہ انٹرویو، اور نہ ہی اس پورے معاملے پر کچھ لکھیں گے۔ ناظرین محترم، اصل بات یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کو قتل کیوں کیا گیا، کیونکہ جنرل ضیاء الحق روس کے نکل جانے کے بعد افغانستان اور ایران کے ساتھ مل کر ایک اسلامی بلاک بنانے کے بہت قریب تھے۔ افغانستان میں مجاہدین کی ایک اسلامی حکومت بننی یقینی تھی، ایران میں اسلامی انقلاب آ چکا تھا، وسطی ایشیائی ریاستیں روس سے آزادی کے قریب تر تھیں، جس کے بعد ان کا جھکاؤ
فوری طور پر اپنے موسم پاکستان کی طرف ہوتا اور ترکی پاکستان کے قریب تر تھا۔ ضیاء کا خیال تھا کہ ان تمام ممالک کی کرنسی، خارجہ پالیسی اور دیگر دفاع کو ایک کیا جائے۔ امریکی اسٹیٹ ماہرین اور مدبرین نے ایران اور افغانستان میں اٹھتے اس اسلامی طوفان اور ترکی کی پاکستان سے قربت، وسطی ایشیا کے روس سے نکلنے کے بعد پاکستان کے قریب ہونے کے خدشات کی وجہ سے ایک نہایت خطرناک بلاک بنتا دیکھ رہے تھے۔ اس کو روکنے کے لیے سوائے جنرل ضیاء الحق کو قتل کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ تھا۔ نہ صرف جنرل ضیاء الحق کا قتل بلکہ اس کام کو جاری رکھنے والے ان کے جانشین کا قتل بھی۔ امریکہ روس سے دشمنی کی وجہ سے خود سامنے نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے بہترین اعلیٰ کار راہ اور اسرائیل کی مساعد ہو سکتی تھی۔ راجیو گاندھی جانتا تھا کہ ضیاء افغانستان سے فارغ ہو کر کشمیر کو بہت تیزی سے آزاد کروائے گا، اور وہ یہ بات بھی کہہ چکا تھا کہ ہم افغانستان میں کوئی اسلامی حکومت برداشت نہیں کر سکتے۔ موساد تو پاکستان کی ازلی دشمن تھی اور ذوالفقار کے رابطے قادیانیوں کے ساتھ تھے، جن کا آپریشنل ہیڈ کوارٹر تل ابیب میں ہے۔ جنرل ضیاء کو اطلاع مل چکی تھی کس پر وار ہونے والا ہے۔ اس کے وزیر اس کو چند دن کے لیے مکہ یا مدینہ جانے کا مشورہ دے رہے تھے۔ ضیاء کو یہ خدشہ تھا کہ امریکہ یہ کر گزرے گا۔ اس سفر میں بھی یہ خطرہ درپیش تھا، اس لیے جنرل ضیاء الحق نے امریکی سفیر اور بریگیڈیئر کو ساتھ حفاظتی طور پر رکھ لیا، مگر امریکہ جنرل ضیاء کو ہٹانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار تھا۔ افسوس آنے والی پاکستانی حکومتوں پر، جس نے سوال کا جواب حاصل کرنے کی کوشش تک نہ کی۔ تاریخ کے اس انتہائی نازک موقع پر جب افغان جہاد کامیابی کے قریب تھا اور پاکستان افغانستان کے مفادات اپنے حق میں موڑنے والا تھا، جنرل ضیاء الحق اور اس کے افغان جہاد کے ساتھیوں کو شہید کروایا گیا، جس کا خمیازہ آج تک پاکستان بھگت رہا ہے۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ناظرین کرام، مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔